پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اندرون سندھ خسرہ کی وبا زور پکڑ گئی۔ ضلع نوشہروں سے روز میں خسرے سے بچہ جاں بحق، درجنوں بچے خسرے کا شکار، محکمہ صحت کی پراسرار خاموشی۔ گاؤں ولی محمد کلہوڑوں میں خسرے نے ڈیرے ڈال لیے۔ گھوٹکی میں قاتلانہ حملے میں زخمی صحافی نصر اللہ گیڈانی کراچی کے نجی اسپتال میں زندگی ہار گئے۔ مونسون بارشوں کا امکان، کمشنر کراچی نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ محمد اقبال میمن نے جامعہ کراچی میں ڈی این اے لیب کا دورہ کیا۔ ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق 24.1 لوگ صحت کی سہولیات سے محروم ہیں۔ امدادی پروگرام ناکام، غربت کی شرح 39% ہو گئی۔ متعدی امراض سے بچاؤ کے وفاقی پروگرام کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 12 ارب روپے مختص کر دیے۔ سکھر کے ڈرگ انسپکٹر شفیق چاچڑ اور اسسٹنٹ کمشنر رضا احمد کا مختلف میڈیکل اسٹوروں پر معائنہ و چھاپا۔ 80,000 روپے جرمانے کی سزا کے علاوہ زائد المیعاد عدلیہ پر 3 میڈیکل اسٹوروں کے خلاف کارروائی۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد اور محکمہ صحت سندھ میں چوروں نے ساہوکاری کا نعرہ بلند کر کے طبی حلقوں کو ہی نہیں سندھ کے غریب مریضوں کو بھی وقت حیرت میں ڈال دیا پر مبنی خبروں کے اندر کی خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ حکومتی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپلز ڈاکٹر فورم، جس کی منظوری سابق وزیر اعظم چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی تھی اور جنہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کے سامنے اراضی دینے کے علاوہ اپنے اثر و رسوخ سے جدید ایمبولینسز بھی دی تھیں، پی ڈی ایف کارکردگی کے میزانیے میں نہ تو اپنی شہید قائد کی دی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر سکی اور نہ ہی عوام کے طب و صحت کے لیے اپنی قائد کی فکر و سوچ کا تحفظ کر سکی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آج محکمہ صحت سندھ کے جنرل کیڈر کے ڈاکٹرز پوری زندگی غریب مریضوں کی مسیحائی کرتے ہوئے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے مبینہ اسکینڈل کے ہاتھوں اپنے جائز حقوق، ترقی اور کلیدی اسامیوں کے حق سے کیوں محروم ہیں؟ اور پھر یہی نہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور چند سال سے سندھ کی سطح پر رجسٹرڈ پی ایم اے بھی اپنی ڈاکٹرز برادری کے ساتھ ہونے والے اس ظلم و ستم پر ان تنظیموں کے عہدیدار کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ کیا اخلاقی اقدار اس حد تک گر چکی ہے کہ سندھ کی پی ایم اے ہیلتھ کیئر کمیشن میں اپنی نمائندگی نہ ہونے کا واویلا تو کرتی ہے، لیکن سندھ کے سینئر ڈاکٹروں کی ترقی اور سینئرٹی کے مطابق سینئر اسامیوں پر ان کی تقرریوں پر آواز نہ اٹھانا دونوں پی ایم اے کی قیادتوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے فراڈ کے ذریعے پرکشش اسامیوں کو انجوائے کرنے والوں کو ایم پی ایچ کی ڈگری کے لیے ڈپارٹمنٹ کو این او سی جمع کرانی ہے، اور اس این او سی کے لیے اندر کی خبر کے مطابق ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہٹائے جانے والے ڈی ایچ او سے مذکورہ این او سی نہ ہونے کی بنا پر ذرائع کے مطابق 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنے کے باوجود چائنا کٹنگ گریڈ 18 کے خلاف قانون ڈی ایچ او سینٹرل نہ دھوبی کے رہے نہ گھاٹ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیموں کے مطابق کچھ خواتین ڈاکٹر کو بھی انڈکٹ کرانے کے لیے ایسی ہی کوششیں اندرون خانہ جاری ہیں۔ اگر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے
کوئی بھی ڈاکٹر کا نیا نام شامل فہرست ہوا تو معاملہ عدالت میں ہے۔ محکمہ صحت کے کرپٹ افسران اپنے انجام سے خود اچھی طرح واقف ہے، وہ ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی تو وہ عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے ریکارڈ کے اوپر لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کیا عجب ہے کہ دندان ساز ڈاکٹر ہیرا ظہیر تو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گئیں، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر سائرہ بی ڈی ایس، جن کی پوسٹنگ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے، تنخواہ وہ وہاں سے لے رہی ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ای پی آئی کی فوکل پرسن کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ محکمہ صحت کے ارباب اختیار ایک ہی ضلع میں اپنے دوہرے نظام سے جہاں حفاظتی ٹیکہ جات کے حساس پروگرام کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، وہیں ایسے ہی اقدامات ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم کی ناکامی کا سبب بھی بنے اور عالمیاتی فنڈز کی خطیر رقم الگ بد انتظامی اور کرپشن کی نظر ہوئی۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رت کے ایم فاؤز سول اسپتال کراچی میں بلی کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ کر چور پکڑنے اور چوری کو روکنے کا دعویٰ خلاف قانون افسر ڈاکٹر خالد بخاری کر رہے ہیں، جنہوں نے سندھ سروسز اسپتال کی کروڑوں روپے کی اے ڈی پی کو نہیں بخشا اور امپورٹڈ مشینوں کے بجائے لوکل مشینوں کے ذریعے بھی مذکورہ معاملے کی آڈٹ رپورٹ تاحال زیر تصفیہ بتائی جاتی ہے، اور تمام مشینیں محکمہ صحت کے خود ساختہ بجٹ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی سر توڑ کوششوں کے باوجود مشینوں کی تنصیب اور فعال کرانے میں یوسفانی ناکام رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ دورہ کر کے 18.5 کروڑ روپے کی مشینوں کی دستاویز اور طبی مشینوں کا فزیکل معائنہ فرما لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مذکورہ اسپتال سندھ کے سرکاری ملازمین اور افسران کا وہ اسپتال ہے جہاں نہ صرف یہ اسپتال سندھ اسمبلی، سندھ ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، سندھ سیکریٹریٹ، وی آئی پی آئی وی شخصیات کو طب و صحت کی مکمل سہولیات کی فراہمی کا ضامن ہے، لیکن یہاں کی ٹرانسپورٹ کا انچارج 89 ڈیز کورونا کے عارضی ڈرائیور شہزاد کو انچارج خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے اس لیے تعینات کیا ہوا ہے کہ شہزاد پیٹرول چوری کی رقم ایمانداری سے یوسفانی کو دیتا ہے۔ مذکورہ انچارج کی وجہ سے کل کلاں کسی وی آئی پی شخصیات کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر بلاول زرداری کو میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام لاقانونیت کے پیچھے بدقسمتی سے آپ کی پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپلز ڈاکٹرز فورم کے کچھ سابقہ اور موجودہ عہدیداروں سمیت محکمہ صحت کے وہ خلاف قانون کرپٹ افسران ہیں جنہوں نے آپ کی والدہ کی طب و صحت کے مشن کو ہی سبوتاژ نہیں کیا بلکہ آپ کے صحت کے اچھے پروگراموں کو نیلام کر کے کل کے یہ کنگلے آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں، اور اس مافیا کے کیے دھرے کا ریکارڈ، ثبوت و شواہد ایل ڈی این کے پاس موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پارٹی بچا لیں یا پارٹی کو تباہ کرنے والوں کا دفاع کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا لیں۔ ہمت سے کام لیں، نانا اور والدہ کی طرح جرت کا مظاہرہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا کر ان کالی بھیڑوں کا قلعہ کما کریں جنہوں نے آپ کے نانا کی پارٹی کو نہیں، آپ کے والد سمیت آپ کی سیاست کو بھی اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھانے کے لیے آج پوری قوت سے سرگرم عمل ہے۔ یوسفانی کی تقرری کی میڈیکل فٹنس کا عکس آپ اسکرین پر دیکھیں۔ عکس کے مطابق دادو میں پیرامیڈیکل ٹیوٹر، فوجی کوٹے پر بھرتی ہونے والا، گریڈ 12 کی ناقابل منتقلی اسامی پر بجٹ اکاؤنٹ افسر، اور اس کے بعد ریگولر اکاؤنٹنٹ کیسے بنا اور کیسے ہوا؟ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے ایسے تو نہیں وہاب اللہ یوسفانی کو
اپنی مدت ملازمت کے بعد تک رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محکمہ صحت میں رکھا تھا۔ آج اربوں روپے کا بجٹ رکھنے والا سول اسپتال کراچی طویل عرصے سے 17 گریڈ کے بجٹ اکاؤنٹ افسر کے بغیر تیز قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری، ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین اور بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین پروفیسر محمد سعید قریشی نے کتنی بار تحریری طور پر اس حساس سنگین معاملے کی جانب وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس پس منظر میں چوری روکنے اور چوروں کو پکڑنے کا دعویٰ موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی وہ کڑی ہے جس کا مستند ثبوت گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ذاتی مفادات پورے کرنے والے وہ افسران ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے پرانے پیدائشی کھلاڑی ہیں۔ سول اسپتال کی سیکریٹری صحت کی ایک تصویر اب تک لاکھوں میں نہیں بلکہ معلوم چلا ہے کروڑوں میں فروخت ہو چکی سیکریٹری صحت پبلک پروگراموں میں بلیک میلروں سے اپنے آپ کو دور رکھے، جیسے گزشتہ کل رات میریٹ ہوٹل میں دوا بروکر صحافی کو وزیر صحت نے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر اہم موضوعات پر ہیلتھ ڈائری میں پیر کو بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔